Pakistan is now the frontline state of fight against climate change. अब हम पहले कहते थे ना frontline state of fighting against terrorism, more people have died due to climate events than terrorism. Climate change جو ہے that has an impact on the national security, it has an impact on the sustainable development, it touches all the frontiers of economy. USAID आपके पास आपको हल बता सकता है, आपको दरिया ला के आपको पिला नहीं सकता, पानी नहीं पा। हम चाहते हैं कि हम बैठे बैठे इधर ही हमें दरिया आ जाए और हम उसको पी लें। लेट्स टेक द डायरेक्शन राइट, एंड आई मीन इट सीरियसली कि अगर हम डायरेक्शन राइट भी ले लेते हैं तो दैट वुड बी द अचीवमेंट ऑफ दिस research study, even though it's a big ask. So, but still, let's try. If we do it together, we will be able to manage it. Where we are and where we want to go, یہ آپ کا پیرس ڈکلیریشن ہے، جو بھی لگا لیں 2050 لگا لیں اور 1.5 ڈگریز لگا لیں، سب کا اس کے درمیان گیپ بہت بڑا ہے، اور یہ گیپ ایک اینٹی نہیں کر سکتی، یہ گیپ پبلک سیکٹر اکیلے نہیں کر سکتی، یہ گیپ بغیر پرائیویٹ سیکٹر کے نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ Development finance, basically, it talks about standard ways of doing things. It has very limited financial instruments. They are mainly public sector instruments. They have, of course, debts, they have grants, but still the toolbox remains very limited to a couple of things only. Whereas climate finance has a variety of tools. ڈیولپمنٹ فائنانس جو ہے وہ بیسیکلی رسک ایورس ہے، اٹ ڈز ناٹ گیٹ انٹو دا رسک، اینڈ دیٹ از دا کی ریزن کہ ڈیولپمنٹ فائنانس از ناٹ ویری پرائیویٹ سیکٹر اورینٹیڈ۔ تو ابھی تک جو پرائیویٹ سیکٹر باہر رہا ہے وہ ڈیولپمنٹ فائنانس سے اسی وجہ سے باہر رہا ہے کہ رسک جو ہے ڈیولپمنٹ فائنانس نہیں لیتا، جبکہ کلائمیٹ فائنانس کی بیسس ہی رسک پہ ہے۔ ڈیولپمنٹ فائنانس کنٹری لیول پہ ڈیل کرتا ہے، وہ سب کنٹریز کو کلاسیفائی کرتا ہے بینڈز میں، مطلب لیسٹ ڈیولپ کنٹریز، مڈل انکم کنٹریز، اس طرح پھر چلتا ہے۔ وہ کنٹری لیول پہ ان کے فائنینسنگ ہوتی ہے، جبکہ کلائمیٹ فائنانس جو ہے وہ پروجیکٹ فائنانس ہے۔ وہ دنیا کا کوئی بھی پروجیکٹ ہو، اگر وہ کوالیفائی کرتا ہے کنسیشنل فائنینسنگ کے لیے اور اس میں رسک اور اس میں کلائمیٹ ریشنل کا نیریٹو موجود ہے بڑا کلیئرلی، تو وہ دیٹ qualifies for climate finance. So there is no bar on any country which on the number of projects. Issue یہ ہے کہ countries خود ہی بڑی they just are sitting back in apprehension کیونکہ they can't understand this animal in the room. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کلائمیٹ فائنانس کو اپروچ کیسے کیا جائے۔ ہم ہر سال جو ہے ہم انکریزنگلی جا رہے ہیں سیویئر ویدر ایونٹس کی طرف، ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آپ نے سارے کا سارا اپنا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو جو ہے پبلک سیکٹر کا، وہ آپ نے کلائمیٹ پہ رکھنا ہے۔ تو ابھی تک پرائیویٹ سیکٹر جو تھا وہ سائیڈ لائنس پہ تھا، ان کو وہ یہ تھا کہ یار یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، گورنمنٹ کو ٹیک کیئر کرنے دو، ہم کیوں اس پنگے میں پڑیں۔ مطلب وہ تو سیٹ تو کہتا ہے یار میرا تو کچھ نہیں جاتا، میں تو پیسے میرے بن رہے ہیں، تو وائی شوڈ آئی گیٹ انٹو اٹ۔ اور وہ کہتے بھی صحیح تھے، کیونکہ آپ کسی بھی بزنس ایکٹیویٹی کو آپ میئر کرتے ہیں رسک اینڈ ریٹرن پروفائل سے۔ وہ ہر بزنس مین، اگر میں بھی کوئی اگر بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں تو میں سب سے پہلے اس کا رسک اینڈ ریٹرن پروفائل دیکھوں گا۔ اگر تو مجھے وارہ کھائے گا تو میں اس بزنس میں جاؤں گا، نہیں وارہ کھائے گا تو میں نہیں جاؤں گا۔ ہمارا ایشو یہ رہا ہے کہ میٹیگیشن تو بڑے آرام سے ڈیفائن ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بیسیکلی ایمیشنز پہ ہے،
اور ایمیشنس بڑی کلیئرلی ہر ایک کو انڈرسٹینڈ ہو جاتے ہیں. ایک انویسٹر کو, میں اب پرائیویٹ سیکٹر کے اینگل سے دیکھ رہا ہوں, اس کو بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر میں نے ایکسپورٹ کرنا ہے بھائی, میرے پہ ٹیکس لگے گا 5% اگر میں نے اپنی ایمیشنس اسی طرح ہی رکھی, تو بھائی میں اپنی اکوپمنٹ جو ہے نا اور اپنے پروسیسز کو, اس کو میں کیوں نہ گرین کر لوں. گرین مینس کہ آپ اس کی ایفیشنسی بڑھا دیں. تو بیسیکلی آپ پھر یو آر فورس ٹو ٹیک دیٹ ڈیسیژن. آپ بزنس ڈیسیژن کی طرف آ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کلائمیٹ امپیکٹ شاید آپ کے پروسیسز پہ اس وقت نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ میٹیگیشن کا وہ ادھر جو وہ آپ کا مال اسی وقت ہی بکے گا جب اس پہ وہ ہوگا, کیا کہتے ہیں, ٹیگ ہوگا کہ یہ ایکو وہ ہے, ایکو کا سرٹیفیکیشن ہوگی, تو پھر آپ کا مال کو بکے گا نہیں. 5% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا, مطلب 5% وہ دیتے ہیں, تو وہ آپ کی پھر کمپیٹیونیس بڑھ جاتی ہے. بنگلہ دیش, انڈیا اور باقی ویتنام اور باقی جو بھی آپ کے ایکسپورٹرز ہیں اس کے ساتھ آپ کی کمپیٹیٹیو ایج آ جاتا ہے. اصل ایشو جو آتا ہے وہ اڈیپٹیشن پہ آتا ہے. اڈیپٹیشن پہ اس وقت گلوبلی 98% جو ہے فائنینسنگ وہ گورنمنٹ سیکٹر سے, پبلک سیکٹر سے, لیس دین 2% وہ پرائیویٹ سیکٹر سے. اب یہ کہنا تو آسان ہے کہ اگر ساری گلوبل فائنینسنگ میں حصہ جو ہے اڈیپٹیشن میں 2% پرائیویٹ سیکٹر کا, اس کا مطلب there is something fundamentally wrong. آپ کلیئرلی یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ آپ اپنے پروجیکٹ کو کیسے اس کی امپیکٹ جو ہے وہ کیسے آپ اس کو شروع سے اپنے آبجیکٹیو سے لے کے فنڈنگ سے, اس کے بجٹ سے لے کے امپیکٹ تک آپ نے کیسے اس کو کنیکٹ کیا ہے, ڈراؤٹ سے کیسے کنیکٹ کیا ہے, فلڈ سے کیسے کنیکٹ کیا, جو کہ پرابلم ہے کسان کی فیلڈ سے لے کے فیصل آباد کی انڈسٹری تک, کوئی بھی اس سے مبرا نہیں ہے. اب ایشو یہ آتا ہے کہ میں اگر انویسٹ کرنے جا رہا ہوں ایز این انویسٹر, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس میں رسک کیا ہے. جب مجھے رسک کا نہیں پتہ چلے گا تو میں ریٹرن نہیں کر سکتا کیلکولیٹ. اور یہ میں آپ کو مطلب فرضی نہیں کہہ رہا. جب میں جی سی ایف میں تھا اس وقت ہم نے خود کوئی, اس وقت تھے کوئی 150 پروجیکٹ انڈر امپلیمنٹیشن تھے, 150 پروجیکٹس آل اوور دا ورلڈ. ہم نے اس کی انالیسس کی تھی, تو اس میں 3 چیزیں ہمیں کامن ملی کہ کیا ڈیفیشنسیز ہیں. ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ جو پروپوزلس ہم نے اپروو کیے ہیں, جو امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, ان میں 3 کیا کی چیلنجز یا ڈیفیشنسیز یا جو بھی آپ کہہ لیں کیا ہیں. تو ہمیں پہلا لگا, جو کہ سب کو پتہ ہے, کہ پہلا ڈیفیشنسی ڈیٹا ہے, اینڈ اٹ از یونیورسل. جب آپ کلائمیٹ پروجیکٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں تو ڈیٹا ہمیشہ ایک ایشو رہتا ہے. دوسرا تھا کہ پروجیکٹ صحیح طرح اڈیپٹیشن والا, باقی 2 اڈیپٹیشن کے تھے, ڈیٹا اڈیپٹیشن اور میٹیگیشن پہ جاتا تھا, لیکن جو باقی 2 ڈیفیشنسیز تھیں دے ریلیٹڈ ٹو اڈیپٹیشن. ایک یہ تھا کہ projects were unable to clarify or unable to connect to the hazard. اگر آپ ڈراؤٹ کو ایڈریس کر رہے ہو تو آپ کی جو اسٹریٹجی تھی, آپ کے جو انٹرونشنس تھے, آپ کا جو بجٹ تھا, پروجیکٹ ایکٹیویٹیز تھیں, they were not defining or linking it with that, and they were not taking into account the risks. وہ رسک کو اچھی طرح ڈیفائن نہیں کر پا رہے تھے. تو اڈیپٹیشن یہ دوسرا رسک تھا. تیسرا اس کا رسک یہ تھا کہ اڈیپٹیشن پروجیکٹس جو ہیں they were unable to define the connectivity with the beneficiaries, with the processes, with the procedures, کیونکہ یہ سب چیزیں آپ کی وہ پلے میں آتی ہیں. جب آپ پروپوزل کو بناتے ہیں تو آپ کو ان سب پروسیسز, پروسیجرز, بینیفیشریز, ان سب کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. I am fully optimist. مطلب ہے کہ I have all the reasons not to be, to tell you honestly. If I take it factually, if I take my, I mean whatever is around in a more pragmatic way, I may become totally مطلب نیگیٹو ہو جاؤں. لیکن optimistic کا میرا ایک reason ہے why I am optimistic. کیونکہ when I look back, I mean کوئی پرانا نہیں, 5 سال پہلے بھی میں چلا جاؤں تو there were very few voices, there were very less understanding,
there was very less discourse. There was very less talk even in the social circles. کہیں بھی بات نہیں ہوتی تھی کلائمیٹ چینج کی. اب یقین کریں کہ مطلب اگر میں کسی ریڑھی والے کے پاس بھی بیٹھتا ہوں تو وہ بھی کہتا ہے باؤ جی یہ کیا یہ مطلب یہ موسمی تبدیلی کا کیا چکر کیا ہے, کیونکہ ہمیں بھی یہ اب ہٹ کر رہا ہے. اسی طرح جب ایک خطیب بھی بات کرے گا, جب ایک درزی بھی بات کرے گا, جب ایک فروٹ بیچنے والا بھی بات کرے گا, تو دیٹ مینس کہ وی ہیو اچیو واٹ وی وانٹڈ ٹو اچیو, کہ ایک جنرل ایک انڈرسٹینڈنگ آ گئی ہے. ناؤ دین دا پریشر ول بلڈ اپون کہ جی وی نیڈ ٹو فائٹ اٹ ٹوگیدر. دیٹ برنگس می دا آپٹمزم.